سورہ توبہ کیسٹ نمبر 41۔ وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع في علومكم وعلومهم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة۔ قال المؤلف رحمه الله تعالى كافة أي جميعكم كما يقاتلون كافة أي جميعهم واعلموا أن الله مع المتقين۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں اور ان میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اب حکم دیا کہ کافروں سے سب تم مل کے جہاد کرو جیسے کہ وہ مل کے تمہارے خلاف لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والوں متقین کے ساتھ ہے۔ معیت یا تو علم کی ہوگی یا نصرت کی ہوگی۔ وقت اختلف العلماء رحمہ اللہ تعالی، پڑھا تھا میرے خیال میں، تو کہاں سے ہے؟ انما النسیء زیادۃ فی الکفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة وتغييرهم احکام اللہ باہوائهم الباردہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں مذمت بیان کی ہے مشرکین کی جو تصرف کرتے ہیں اللہ کی شریعت میں لیکن آراء فاسدہ کے ساتھ اور دلائل ایسے جو بالکل مردہ ہے۔ باردہ کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈی چیز ختم ہو گئی ہو جائے۔ وتحلیلهم ما حرم اللہ وتحریمهم ما احل اللہ، اور ان کی زیادتی یہ ہے کہ وہ حلال کرتے ہیں ان چیزوں کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اور حرام کرتے ہیں ان چیزوں کو جس کو اللہ نے حلال فرمایا ہے۔ فإنهم كان فيه من القوة والغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاث التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے چونکہ مشرکین میں قوت غضبیہ زیادہ تھی اور بہادری کے دعوے جو تھے وہ زیادہ تھے، اور حمیت مانا جاہلیت میں قومی اور برادری کی جو ناک اونچی رکھنے والی ضد ہوتی ہے وہ زیادہ تھی، تو ان کے لیے 3 مہینے جو ہیں جنگ سے رک جانا اور دشمن سے انتقام نہ لینا جو تھا یہ بڑا بھاری تھا کہ 3 مہینے متواتر ہم لڑائی نہ کریں، ہم بیٹھے رہیں اور ہم دشمن سے بدلہ نہ لیں، چونکہ ان کا تو عرب کی جاہلیت کے اندر جو دور ہے بس یا شراب ہے یا قتال ہے یا لڑائی ہے یا جھگڑا ہے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہوں نے پھر سب کو رحماء بینہم آپس میں مہربان بنا دیا، تمام جھگڑے ختم فرما دیے، تمام دہشت گردیوں پہ پابندی لگا دی اور ظلم کے بجائے رحم سکھلا دیا، تکبر کے بجائے تواضع سکھلا دی، فخر و ریا کے بجائے انکسار پیدا کر دیا۔ اب صحابہ ایسے ہو گئے رحماء بینہم، اللہ نے جیسے قرآن پاک میں ان کی تصویر بیان کی ہے۔ وَقَالُوا قَدْ أَحْدَثُوا قَبْلَ الْإِسْلَامِ بِمُدَّةِ تَحْرِيمِ الْمُحَرَّمِ فَأَخَّرُوهُ إِلَى سَفَرٍ، تو اب وہ کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں کہ محرم کا مہینہ جو ہے چونکہ وہ حرام ہے کہتے نہیں یہ حلال ہے، اور سفر جو ہے اس کو ہم محرم بنا دیں گے۔
ويحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ويأتوا عدة ما حرم الله والأشهر الأربع. تو وہ اللہ کے جو مہینے، اب سفر کا مہینہ حلال تھا اس کو حرام کر دیا، محرم کا مہینہ جو حرام تھا اس کو حلال کر دیا. معنی یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے حرام کردہ 4 مہینے تو پورے کر رہے ہیں، باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہی مہینے پورے کریں جو اللہ نے حکم دیا ہے. كما قال شاعرهم وهو أمير بن قيس المعروف بجذر الطعان، یہ ان کا مشہور شاعر ہے. لقد علمت معد بأن قومي كرام الناس إن لهم كراما ألسن الناس إن على معد شهور الحل نجعلها حراما فأي الناس لم ندرك بوطن فأي الناس لم نالك لجاما. وہ کہتا ہے کہ جانتے ہیں کہ میری قوم جو ہے بڑی عزت والی، حرمت والی ہے، ہم بھول نہیں گئے ہیں، بلکہ ہم جب چاہیں گے تو جو حلال کے مہینے ان کو حرام کر دیں گے اور جو حرام والے ہیں ان کو حلال کر دیں گے. اور کون لوگ ہیں جو اپنا کام نہیں کرنا چاہتے، اور کون لوگ ہیں جو اپنے معاملات کو جو ہے نہیں روکتے. تو لہٰذا ہم میں بھی جب مرضی آتی تھی وہ اللہ کے حلال کو حرام کر دیتے اور اللہ کے حرام کو حلال کر دیتے. وقال علي بن ابي طلحة الباطن في قوله تبارك وتعالى انما النسيء زيادة بالكفر قال النسيء ان جنادة بن عوف بن أمية الكناني كان يوافي الموسم في كل عام وكان يكنى ابا سمامة وينادي الا ان ابا سمامة لا يجاب ولا يعاب الا وان صفر العام الاول العام حلال فيحله للناس فيحرم صفرا عاما ويحرم المحرم عاما. اصل میں نسی یاد رکھیں، انما النسیء زیادۃ فی الکفر. النسی کا معنی ہوتا ہے ہٹنا، نسأ ینسأ نسأ من تأخر یتأخر. تو اب وہ کیا کرتے تھے کہ ایک مہینے کو پیچھے کر دیا، دوسرے کو آگے کر دیا، حرام کو حلال کر دیا، حلال کو حرام کر دیا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناد بن عوف بن امیۃ الکنانی یہ ہر سال آتے تھے، ان کی کنیت تھی ابا سمامہ، وہ اعلان کرتے تھے کہ الا ان ابا سمامہ لا یجاب ولا یعاب، کہ بھئی ابا سمامہ جو ہے اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کے آگے کوئی جواب نہیں دے سکتا، اور اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اس پہ کوئی عیب نہیں لگا سکتا، یعنی وہ جو بات کہہ دے بس وہ یقینی ہوتی ہے. لہذا اس سال کا سفر جو ہے حلال اور اگلے سال کا سفر جو ہے حرام، تو جب چاہا بدل دیا. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یقول یترکون المحرم عاما وعاما یحرمونہ، کبھی چاہتے تو محرم کو حلال کر دیتے اور کبھی چاہتے تو حرام کر دیتے. ورولوا فی عباس نحوہ فقال لیث بن ابی سلیم عن مجاہد کان رجل من بنی کنانۃ یأتی کل عام الى الموسم على حمار له. لیث بن ابی سلیم حضرت مجاہد سے روایت کرتی ہیں کہ بنی کنانہ قبیلے کا ایک آدمی آتا تھا اور اپنی گدھا پہ سوار ہوتا تھا اور لوگوں میں اعلان کرتا تھا انی لا اعاب ولا اجاب ولا مرد لما اقول، اور جو میں کہتا ہوں میرے قول کو رد نہیں کیا جا سکتا. انا قد حرمنا المحرم واخرنا سفر، اب ہم نے محرم کو حرمت والا بنا دیا اور سفر مؤخر کر دیا. ثم يجيء العام المقبل بعد يقول مثل ما قال يقول انا قد حرمنا سفر واخرنا المحرم. اب ہم نے یہ کیا کہ سفر جو ہے وہ محرم بنا دیا، محرم کو سفر بنا دیا، اس کو حرام کر دیا. لِوَادِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وہ اپنے زمانہ جاہلیت میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ نے 4 مہینے سال میں حرام کیے ہیں، تو ہم 4 مہینے تو پورے کر دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ اللہ والے مہینے نہ ہوں، ان کے بجائے کوئی اور مہینہ ہو، تو 4 تو ہم ہر حال میں پورے کر دیتے ہیں. لیکن یہ جاہلیت ہے، کیونکہ اللہ نے جو رمضان المبارک میں فضیلت رکھی ہے وہ شعبان میں نہیں ہو سکتی. اللہ نے جو رمضان المبارک کا مقام رکھا ہے وہ رجب میں نہیں ہو سکتا. تو اب اگر کوئی جاہل آدمی ان کی جاہلیت کی طرح یہ فیصلہ کر لے کہ بھئی اللہ نے حکم دیا ہے کہ 1 مہینے کے روزے رکھو، اور 1 مہینے کے زیادہ سے زیادہ دن کیا ہو سکتے ہیں، یا 30 دن ہوں گے، لہذا بھئی ہم ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیں گے، سال میں تو 30 پورے ہو گئے نا، مقصد تو 30 روزے رکھنا ہے نا. تو یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے لیے 1 مہینہ مقرر فرما دیا. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی اشہر ذی الحجہ کے 10 دن ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نے 8 کو احرام باندھنا ہے اور 9 کو ہم نے عرفات جانا ہے،
اور 12 کو یا 13 کو ہم فارغ ہو جائیں گے. تو چلو بھی ذرا حج میں چونکہ رش ہو جاتا ہے، اس دفعہ ہم شوال میں حج کر کے آ جائیں گے. جب رمضان شریف میں جائیں گے تو شوال میں حج اپنا کر کے آ جائیں گے. مقصد تو حج ہی کرنا ہے نا. 8 کو احرام باندھ لیں گے، 9 کو عرفات چلے جائیں گے، 10 کو مینا آ جائیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلام نہیں بلکہ کفر ہے کہ اللہ نے جن مہینوں کو حج کے لیے مقرر کیا ہے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ نے جس کو رمضان بنایا ہے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ نے جن 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے. اسی لیے میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دفعہ آپ حجۃ الوداع میں تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا لوگو ان الزمانہ قد استدار. آپ نے فرمایا لوگوں کے اور دیکھو زمانہ کیسے لوٹتا ہے. آج اسی جگہ لوٹ آیا جس جگہ اللہ نے خلق اللہ السماوات والارض، جس دن اللہ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے آقا جب حج پہ آئے تو آپ نے تو حج ذی الحجہ میں کرنا تھا، تو اللہ کی رحمت ایسی ہوئی کہ وہ جاہلیت والوں کے نزدیک بھی ذی الحج کا مہینہ تھا. تو انہوں نے فرمایا دیکھو آج تو سچے ہو گئے نا، آج تو وہی دن ہے نا جو اللہ نے پہلے سے مقرر کیا ہے. فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ہم جمعہ کو خمیس بنا دیں اور خمیس کو جمعہ بنا دیں. یہ ہمارا حق نہیں ہے. اور اسی لیے یہ جو دنیا میں جھگڑے ہیں کہ بھی چھٹی کب ہونی چاہیے، اور پھر اس پہ دلائل دیتے ہیں کہ جی اسلام تو چھٹی کے حق میں بھی نہیں ہے، وہ تو جمعہ کے دن بھی کام کرنے کا حکم دیتا ہے. تو پھر پورے ہفتے میں بالکل چھٹی نہ کرو، اسلام کے حکم میں ماشاءاللہ پورا عمل کرو. اور اگر کوئی چھٹی کرنی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے یہود کے لیے سبت ہے، نصارہ کے لیے احد ہے، اور مسلمانوں کے لیے یوم الجمعہ ہے. اور یوم الجمعہ جو ہے وہ عید للمؤمنین، مومنوں کی عید ہے. تو عید خوشی کا دن ہوتا ہے، عید دفتری کی نوکری کا کام نہیں کرنے کا دن ہوتا ہے. اور پھر اصل بات یہ ہے یہ کافروں کی خوشامد ہوتی ہے، ان کا پریشر ہوتا ہے کہ ان کی چھٹی چونکہ سنڈے کو ہوتی ہے تو ہماری بھی سنڈے کو ہونی چاہیے. اور اصل میں کفر کے پیچھے جو ہے وہ شرک ہوتا ہے. سنڈے مانا سورج دیوتا، سن مانا سورج اور ڈے مانا دن، یعنی سورج کا دن مانا یہ ہوتا ہے سورج دیوتا کی پوجا کرتے تھے اس دنوں میں، اس لیے اس کا نام ہو گیا سنڈے. اسی طرح منڈے مانا مون یعنی چاند دیوتا. تو یہ سارے کفر و شرک کے علامات ہیں، اور وہ مسلمانوں کو مجبور کرتے ہیں کہ جو ہماری عزت و احترام اور چھٹی کا دن ہے تم بھی اسی دن چھٹی مناؤ. اور پھر ہمارے مسلمان ان کو خوش کرنے کے لیے کام تو کر دیتے ہیں اور پھر دلائل دیتے ہیں. اور جی کیا کریں پھر اگر ہم جمعہ کو چھٹی کرتے ہیں، آگے ہفتہ اور اتوار کو ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، تو 3 دن متواتر جو ہے ہمارا بینکوں سے لین دین اور دفاتر کے ساتھ معاملہ نہیں چل سکتا. تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے کہ ہفتے میں 3 دن جو ہے بغیر کاروبار کے چلے گئے. اس طرح ہماری چھٹی ہے ان کی بھی چھٹی ہے تو ہمارا نقصان کوئی نہیں ہوتا. اللہ کے بندے جب تمہارا دن ہوتا ہے ان کی رات ہوتی ہے، جب تمہاری رات ہوتی ہے ان کے دن ہوتا ہے. کاروبار تم کس سے کرتے ہو؟ 13 گھنٹے کا تمہارا فرق ہے درمیان میں. بعض ملکوں سے کافروں سے 10 گھنٹے کا فرق ہے، بعض سے 13 کا فرق ہے، بعض سے 16 گھنٹے کا فرق ہے، بعض سے 7 گھنٹے کا فرق ہے. دن اور تمہارا تو کبھی ملتا ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ لوگوں کو دھوکے دینے والی باتیں ہوتی ہیں. ورنہ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلفاء راشدین سیدنا ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں، اور ان کے بعد پھر عمر ابن عبد العزیز، یہ جو بڑے بڑے شہنشاہان مسلم گزرے ہیں، کیا وہ اتوار کو چھٹی کرتے تھے یا جمعہ کو چھٹی کرتے تھے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جو دن عید بنایا ہے اس کو عید بناؤ. اللہ نے جو دن عید الفطر بنایا ہے وہ عید الفطر ہے، جو عید الضحیٰ ہے وہ عید الضحیٰ ہے، جو عشرہ ذی الحجہ ہے وہ عشرہ ذی الحجہ ہے، جو محرم ہے وہ محرم ہے، جو رمضان ہے وہ رمضان ہے. اس کے اندر تبدیلی جو ہے زیادۃ فی الکفر، یہ تو کفر میں بڑھنے والی بات ہے، یہ تو گمراہی کی انتہا ہے کہ
کہ اللہ کے حلال کو حرام کر دو اور حرام کو حلال کر دو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وَاتِّقُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ قال يعني الأربعة فيحل ما حرم الله بتأخير هذا الشهر الحرام. وروى النبي عن أبي وائل الضحاك وقتادة نحو هذا. وقال عبد الرحمن بن زيد السفي قال إنما النسيء زيادة في الكفر. الآية قال هذا رجل من بني كنانة يقال له القلمس وقال في الجاهلية وقالوا في الجاهلية لا يغير بعض ولا بعض في الشهر الحرام يلقي الرجل قاتل به ولا يمد إليه يده. ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بنی کنانہ کا یہ آدمی تھا جس کو قلمس بھی کہتے تھے. جاہلیت میں یہ عادت تھی, کافروں مشرکوں میں بھی یہ عادت تھی. لا يغير بعضهم على بعض في الشهر الحرام. یہ 4 مہینے جو اللہ نے حرام کیے ہیں اس میں کافر مشرک بھی ایک دوسرے پہ چڑھائی نہیں کرتے تھے, لڑائی نہیں کرتے تھے. حتیٰ کہ اگر کسی بندے کے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا تو وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا, وہ کہتا ابھی یہ لڑائی حرام ہے مہینے, ان کے بعد پھر مقابلہ کریں گے, ابھی اس میں نہیں کریں گے. کہتے فلما قال وقال اخرجوا بنا قالوا له هذا المحرم قال ننسئ العام هما العام سفران. اب اس کے بعد جب وہ آیا تو کہنے لگے اخرجوا بنا, نکلے ہمیں نکالو لڑائی کے لیے. تو نے کہا کیسے نکلیں, یہ تو محرم کا مہینہ ہے. اس نے کہا کیا ہو گیا, محرم کو ہم سفر بنا دیتے اور سفر کو محرم بنا دیتے. تو کبھی کبھی وہ 2 مہینے سفر کے بنا دیتے اور کبھی کبھی 2 مہینے محرم کے بنا. اچھا کبھی ایسا بھی کرتے تھے کہ سال کو 12 مہینے کے بجائے 14 مہینے کا بنا دیتے. تو گھر میں جو اپنا قانون ہے نا, جب چاہا بنا دیا, جب چاہا توڑ دیا. اسی لیے لازم ہے کہ انسان کسی کا پابند ہو, اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا پابند ہو, اور حضور کے بعد صحابہ اجماع اور قیاس کا پابند ہو. اگر ہر بات میں اپنی عقل دوڑائے گا تو عقل تو کسی نہ کسی دھوکہ دے جائے گی. اس لیے لازم ہے کہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اسٹڈی سے, مطالعے سے قرآن کے تفسیریں لکھ ڈالی, لیکن جہاں ٹھوکر لگی بیچارے غلطیوں میں مبتلا ہو گئے. وجہ کیا تھی کہ کسی استاد سے سیکھنے کو عیب سمجھا کہ بھائی کسی سے ہم جا کے کیوں پوچھیں, اچھا بھی وہ کتاب لے آؤ, وہ لے آؤ, وہ لے آؤ, دیکھ لیں گے, حل کر لیں گے. لیکن حل نہ کر سکے اور اتنی بڑے دین کی خدمت کے باوجود ایسے معاملات غریب لکھ بیٹھے جو گمراہی کا باعث تھے. اللہ تبارک و تعالی انسان کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے. اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ قرآن ہو یا حدیث ہو, اپنی سند کو جوڑ کے رکھو کہ تم نے علم کس سے پڑھا ہے, انہوں نے کس سے پڑھا ہے, حتیٰ کہ سند جائے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم. اسی لیے اللہ نے قرآن میں قرآن کی بھی سند بیان کی ہے کہ اتارا ہے اللہ نے, لانے والا جبریل ہے, اتارا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تنزیل من حکیم حمید, اور نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. اور قرآن چونکہ اللہ کا کلام بھی ہے, کتاب بھی ہے, اور اللہ نے قیامت تک باقی رکھنا تھا, تو اللہ نے کسی پیغمبر کو جبریل نہیں دکھلایا, لیکن میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ جبریل کو دیکھا ہے اس کی اصلی صورت میں. ایک دفعہ آپ زمین پر تھے اور ایک دفعہ آسمانوں پر, تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی حضور کو جو قرآن پڑھاتا ہے حضور نے تو دیکھا ہی نہیں, وہ کون ہے, پتہ نہیں کون ہے, اللہ عالم, جن ہے, فرشتہ ہے, کیا ہے. تو اللہ نے دشمنوں کا یہ شبہ بھی ختم کر دیا کہ کوئی اعتراض نہ کر سکے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اس کی صورت اصلیہ میں ایک دفعہ زمینوں میں دیکھا اور ایک دفعہ آسمانوں میں دیکھا. عند السدرۃ المنتہی, انتہا جو قرآن میں ذکر وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. اب جناب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں كَانَ الْعَامُ الْقَابِلُ قَضَيْنَا جَعَلْنَاهَا مُحَرَّمَيْنِ. اب جب دوسرا سال آتا تو پھر سفر اور محرم دونوں کو محرم بنا دیتے. قال ففعل ذلك,
فلما كان عام قابل قال لا تغزوا في السفر حرموه مع المحرم هما محرمان. فهذه صفة غريبة من النسي وفيها نظر لأنهم فيها منما يحرمون هذا 3 أشهر فقط، وفي العام الذي يلي يحرمون 5 أشهر، فإن هذا من قوله تبارك يحلون عاما ويحرمونه عاما ليواتوا عدة ما حرم اللہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس طرح تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ صرف 3 مہینوں کو حرام سمجھتے تھے اور 1 سال میں 5 مہینوں کو حرام سمجھتے تھے. ارے یہ بات غلط ہے. اصل بات یہ ہے یحلونہ عامن ویحرمونہ عامن، یعنی 1 مہینے کو کبھی حرام کر دیا کبھی حلال کر دیا. اب اس کے بعد فرماتی ہیں قال عبد القدوار مجھے صفت اخرى غریبۃ ایضا وقال عبد الرزاق عن انبانا وابر نبی جہل عن مجاہد فی قوله تبارک وتعالی انما النسیء زیادۃ فی الکفر قال فرض اللہ عز وجل الحج فی ذی الحجہ قال وكان المشرك يصومون ذي الحجة وحرم الصفر وربيع جمادى وجمادى ورجب شعبان رمضان وشوال ذي الحجة يحجون فيه مرة ثم يسكتون عن المحرم ولا يذكرونه ثم يعودون يسمون صفرا ثم يسمون رجب جمادى الآخر ثم يسمون شعبان رمضان. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پہ ذی الحجہ کے اندر حج فرض کیا ہے، لیکن مشرک کیا کرتے تھے یسمون ذی الحجۃ المحرم، کہ یہ ذی الحج کے مہینے کو محرم بنا دیتے. والصفر وربیع وجب جمادہ ورجب شعبان رمضان بدل دیتے تھے. یحجون فیہ مرۃ، کبھی محرم میں حج کرتے کبھی ذی الحجہ میں حج کرتے. ثم يسمون رجب جمادى الآخر ثم يسمون شعبان رمضان ثم يسمون شوال رمضان ثم يسمون ذي القعدة شوال ثم يسمون الحجة ذي القعدة ثم يسمون المحرم ذي الحجة فيحجون فيه ويسمون عندهم ذي الحجة. کبھی محرم کو ذی الحج بنا دیتے اسی میں حج کرتے اور اسی کو کہتے یہی ذی الحج کا مہینہ ہے. قال ثم عادوا بمثل هذه الصفة وكانوا يحجون في كل شهر عامين يتوافق حجة أبي بكر إلى آخر في ذي القعدة. کہتا ہے کہ جب سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیغمبر نے امیر الحج بنا کے بھیجا تو ان کے عقیدے کے مطابق وہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، یعنی کیونکہ وہ تو کبھی ذی القعدہ کو ذی الحجہ بناتے تھے اور کبھی ذی الحجہ کو محرم بناتے تھے. کہتے ثم حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجتہ التي حج فوافق ذی الحجہ فذلك حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. لیکن یاد رکھو حضرت ابی بکر جو ہے وہ ذی الحج میں آئے تھے حج کرنے، وہ ذی القعدہ میں نہیں آئے تھے، لیکن مشرکین کے حساب میں وہ ذی القعدہ کہلا رہا تھا. اور حضور پاک جب تشریف لے آئے تو مشرکین کے حساب میں بھی وہ ذی الحجہ تھا اور حقیقت میں بھی ذی الحجہ تھا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار، کہ دیکھو دور زمانہ جو ہے چکی کی طرح پھر کے پھر اسی مقام پہ آ گیا. یوم خلق اللہ السماوات والارض منها 4 حرم وهذا الذي قال فيه ايضا وكيف تصيح حجة ابي بكر وقد وقعت في ذي القعدة وان هذا. اب مفسر کہتا ہے مجھے اس قول میں بھی اعتراض ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ذی القعدہ میں ابو بکر نے حج کیا تو پھر ابو بکر کا حج کیسے صحیح ہوا؟ حج تو ہوگا ہی ذی الحجہ میں. اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے تو ذی الحجہ میں حج کیا، لیکن مشرکین اس کو ذی القعدہ کہتے تھے. اگلے سال حضور نے بھی ذی الحجہ میں حج کیا، لیکن اس مہینے کو مشرکین بھی ذی الحج کہتے تھے. ورنہ حضرت ابو بکر یہ نہیں کہ ذی القعدہ میں حج کریں، مسلمان کیسے ذی القعدہ میں حج کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حج کے ایام مقرر فرما دیے ہیں اور تعیین کر دیا کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور دوسری آیت میں فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا جدال فی الحج. اور تیسری آیت میں فرمایا والفجر ولیال عشر
تو اللہ نے معین کر دیے کہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اور اسی طرح پھر ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں وہ بڑے عظمت والے، اور اس کے بعد بھی اللہ پاک نے وضاحت فرما دی کہ یوم النحر الاکبر، اس سے مراد ہوتا ہے 10ویں کے دن جب آپ آ کے قربانی کرتے ہیں، یہ یوم النحر ہے، اور اس کے بعد پھر 11، 12 یا 13 ایام تشریق ہیں۔ تو یہ ساری تفصیل جو ہے قرآن میں فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں، آپ کے افعال میں، ہر عمل میں موجود ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا حج مبارک بھی ذی الحجہ کے مہینے میں۔ وَقَدْ كَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اعلان ہو گیا کہ اللہ کے رسول جو ہے مشرکوں سے بری ہیں۔ یاد رکھو جیسے توحید کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مشرکین سے برات کا اعلان بھی ضروری ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ آپ کلمہ شریف بھی پڑھتے رہیں اور شرک کے جو عادات ہیں ان پر بھی عمل کرتے رہیں، آپ کلمہ شریف بھی پڑھتے رہیں اور مشرکوں کی جو رسمیں ہیں، جیسے وہ ہندو دیکھیں آپ کے شادی کے دن لوہے کا وید پکڑتے ہیں، ہاتھوں میں سرخ دھاگے باندھتے ہیں اور اپنی دلہن کے نیچے چھری اور پتہ نہیں لوہے کی چیزیں رکھتے ہیں، اور مسلمان بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ جب تک کہ ہم برات نہیں کریں گے ان کے عقائد سے، ان کی عادات سے، ان کے رسومات سے، اس لیے قرآن نے کہا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، بس اتنا کافی تھا نا، لیکن دوبارہ کیوں آیا کہ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا میرا بدری کھل کے کہہ دو کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن بتوں کی، جن بندوں کی، جن درختوں کی، سورج چاند کی، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کر سکتا، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اور دوسری آیت میں یہ بھی بتا دو کہ جو تمہارے طریقے ہیں عبادت کے میں وہ بھی اختیار نہیں کر سکتا، مجھے میرے اللہ نے جو سکھلایا ہے میں اسی پہ چلوں گا، یہ نہیں کہ تمہارے جو عادات ہیں۔ اسی لیے آج مسلمان کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود بھی مشرک رہتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اللہ نے فرمایا کتنے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ مشرک ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور قبروں پہ سجدہ بھی کر رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور نظر نیاز اور نیاز حسین اور نظر خدا بھی کر رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور پنجتن کے صدقے میں بھی بخشوا رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور دل سے بچے بھی مانگ رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور شہباز قلندر کی قبر پہ کھڑے ہو کے اولادیں بھی طلب کر رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور نعرے یا علی اور یا نبی اور یا دستگیر اور یا غوث کے بھی لگا رہے ہیں۔ اس سے بڑا شرک کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ کبھی آیا تو اللہ اکبر اور کبھی آیا تو یا رسول اللہ اور یا غوث اعظم یا پیر یا علی یا دستگیر یا معین الدین یا شیخ عبد القادر جی، اور شرک اور کیا بلا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی اس شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ساری زندگی کبھی یا آدم کا نعرہ لگایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یا ابراہیم الخلیل کا نعرہ لگایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے دادا اپنے ابا حضرت اسماعیل کا نعرہ لگایا؟ حضرت آقا انعامدار نے کبھی یا موسیٰ یا عیسیٰ کا نعرہ لگایا ہے؟ تو یعنی تمہارے پیروں کی شان اللہ کے نبیوں سے بھی زیادہ ہے کہ تم تو پیر کو بلا لو لیکن اللہ کا نبی تو کسی نبی کو نہیں بلاتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر کہتے ہیں جناب شرک نہیں کرتے، ہم تو محبت میں پکارتے ہیں، صحیح محبت میں ہم جانتے ہیں اللہ کو پکارنا چاہیے، ان کو جو ہم پکار دینا بس صحیح عشق محبت کی بات ہے۔ عشق محبت دو سے ہوتا ہے، باقی سارے ختم، 1,24,000 نبی، ان سے کوئی دشمنی ہے، جھگڑا ہے، یہ کیا بات ہے؟ دنیا میں اولیاء اللہ صرف پیران پیر گزرے اور کوئی اللہ کے ولی نہیں گزرے، یہ کیا بات ہے؟ معنی یہ ہے کہ بس دماغوں میں کفر شرک آ گیا ہے۔
اور نظر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. جب آپ کہتے ہیں جی نظر برائے خدا اور نیاز برائے حسین، تو یہ دو کا کیا معنی ہو گیا؟ اگر اللہ کے لیے ہے تو حسین کے لیے نہیں، اور حسین کے لیے ہے تو اللہ کے لیے نہیں، دونوں کو ملا رہے ہیں. اسی کا نام تو شرک ہے. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اسی کا نام شرک ہوتا ہے. باقی یہ کہنا کہ نہیں جی منت تو خدا کے لیے ہے، حسین کو تو ہم ثواب دے رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ثواب دینے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ شامل کرو، تم خیرات کر دو، بس دل میں نیت کر لی کہ یا اللہ اس کا اجر میرے والدین کو ملے، میرے خاندان کو ملے، یا فلاں اللہ کے اولیاء کو ملے، فلاں بزرگ کو ملے، بس ٹھیک ہو. لیکن یہ جو تم نے اپنے طریقے ایجاد کیے ہیں یہی تو کفر و شرک ہے. یہی تو ہے کہ تم نے خود دن بنائے ہوئے ہیں. بعض لوگوں نے جیسے کرسمس بنا لی، کسی نے ہولی دیوالی بنا لی، کسی نے اپنے جناب جو ہے میلاد کا دن بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ یہ جو 2001 ہے یہ سنہ میلادی ہے. یہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے سنہ میلادی. تو مسلمانوں نے بھی کہا لیں گے. اور اس کے بعد 12ویں شریف ہے، 11ویں شریف ہے، 27ویں شریف ہے. پھر جب کوئی شریف مرے گا تو تیسرے دن کل شریف ہے، پھر 7 جمعرات شریف ہے، پھر 14ویں شریف ہے. مقابلہ کریں جو مقابلہ کرتے ہیں. وہ ایک دن منائیں گے، ہم 200 منا لیں گے. وہ ایک نعرہ لگائیں گے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، ہم کہیں گے نہیں نبی ہمارا خود خدا ہے. آؤ کرو مقابلہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے تو مسلمان نے کہا یار یہ بیٹے کے جھگڑے میں کیوں پڑتا؟ کہو بس خود خدا ہے، اوپر تھا خدا ہے، نیچے اترا تو مصطفیٰ ہے. احد احمد میں میم کا پردہ ہے، اور کیا جھگڑا ہے؟ اور تو بس بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے. اگر یہی عقیدہ توحید ہے نا، انا للہ و انا الیہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. انا للہ. پتہ نہیں ایسے مسئلے ایجاد کیے. اللہ نے بہت بڑے محدث گزرے ہیں نا دہلی کے، تو وہ فرماتے تھے کہ آج اگر اللہ پاک چاہیں اور حضور کے صحابہ کو قبروں سے زندہ کھڑا کر دیں اور وہ ہمیں دیکھیں، تو سب سے پہلے وہ یہ کہیں کہ یہ مسلمان تو نہیں ہے، پتہ نہیں کون. یعنی ہمیں دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے کہ یہ کیوں نہ ہماری شکل میں اسلام، نہ اسلام کی یہی شکل ہوتی ہے کلین شیو ہو، گلے میں ٹائی ہو، 3 پیس سوٹ ہو، سر ننگا ہو، مانگ الٹی نکلی ہوئی ہو، ہاتھ میں سگار نہ ہو تو کم از کم سگریٹ ہو. یہ اسلام کی یہی صورت ہے، یہ نقشہ ہے صحابہ کا. نہیں آپ بتائیں، چھوڑے مولوی مکی کو، چھوڑے مولوی مکی کیا ہے؟ 2 دھیلے کا آدمی بھی نہیں. آپ کو تو اللہ نے عقل دیا ہے نا، ایمان سے کہو کیا اسلام کی یہی شکل ہے؟ یہی صدیق عمر عثمان علی حسن حسین کی شکل تھی کہ داڑھی مڈاتے تھے، گلے میں ٹائی لگاتے تھے، 3 پیس سوٹ پہنتے تھے، اور مانگ جو ہے الٹی نکالتے تھے، بال انگریزی بناتے تھے، ہاتھ میں سگریٹ ہوتی تھی نا. آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ اسی طرح تھے؟ ہاں جی نہیں تھے. سچی بات کرو، کعبہ شریف میں کھل کے بات کرو. اچھا بی بی فاطمہ الزہرا کی یہی شکل تھی کہ دوپٹہ کندھے پہ پڑا ہوا تھا اور بغلیں ظاہر تھیں اور باڈی نکلی ہوئی تھی اور ٹانگیں نظر آتی تھی لون کے سوٹ سے. بی بی فاطمہ یہی لباس پہنتی تھی. ہاں جی نہیں کیوں بولتے کیوں نہیں؟ اللہ نہیں پوچھے گا قیامت میں. چھوڑو مولوی مکی کو، تم بتاؤ. میں تمہارا معتقد ہوں، جو تم فتویٰ دو گے نا میں مان لوں.
سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجہ، ام سلمہ، بی بی حفصہ، بی بی زینب، ازواج رسول، میرے مدنی کی بیٹیاں، بی بی رقیہ، ام کلثوم، زینب، فاطمہ، اولاد علی، اولاد حسین، اولاد حسن، مردوں میں اور عورتوں میں ایمان سے کہیں یہی لباس تھا جو آج مسلمان پہنتا ہے؟ تو یہ کس کی شکل ہے؟ اگر یہ نبی کی شکل بھی نہیں، صحابہ کی شکل بھی نہیں، اہل بیت کی شکل بھی نہیں، اولیاء اللہ کی شکل بھی نہیں، تو کس کی ہے؟ سچی بات کرو. دیکھو سکرات مشہور بات ہے نا، بقرات نے جو فلسفی گزرا ہے نا، اس کو لوگوں نے کہا کہ اپنے فلسفے سے پھر جاؤ. اس نے کہا میں سچی بات سے نہیں پھرتا. انہوں نے کہا کہ پھر تمہیں زہر کا پیالہ اپنے ہاتھ سے پینا پڑے گا. اس نے کہا وہ میں پیالہ پی لوں گا لیکن بات سے نہیں پھروں گا. تم خدا کے کعبے میں بیٹھ کے سچی بات تو کرو کہ بھئی یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا حلیہ شریف کہ بھئی داڑھی بالکل چٹ ہو، کلین شیو، صبح اٹھ کے پہلا کام یہی کرے اور ٹائی لگا کے دیکھے کہ کہیں بال اٹکتا تو نہیں، اور بال انگریزی کٹ ہوں اور مانگ الٹی ہو. سیدھی مانگ کہتے ہیں بے وقوف نکالتے ہیں. میں آج کل عقیدہ ہے کہ جو لوگ سیدھی مانگ نکالتے ہیں نا کہتے ہیں وہ بے وقوف پاگل ہوتے ہیں. سر کو تقسیم کر رہے ہیں دو حصوں میں، جو دو حصے ادھر کرے ایک حصہ ادھر کرے وہ عقل والا ہوتا ہے. کیوں؟ جو برابر تقسیم کرے وہ تو بے وقوف ہوا نا. جو دو حصے کھا جائے باندر کی طرح تقسیم کرے وہ عقل والا ہے نا. اچھا، حضور ٹیڑھی سینگ نکالتے تھے یا سیدھی؟ بھائی سیدھی بات کرو حرم میں. آج چھوڑو مولوی مکی کے فتووں کو چھوڑو. مولوی مکی کیا ہے یار؟ تم آپ بات کرو. تم میرے لیے آج مفتی بھی ہو، مولوی بھی ہو، عالم بھی ہو، میں تمہاری بات پہ اعتبار کرتا ہوں. کعبے شریف میں بیٹھے ہو جھوٹ نہیں بولو گے. حضور پاک کی مانگ مبارک سیدھی تھی یا ٹیڑھی؟ ہاں جی. تو جو سیدھی مانگ نکالنے والے کو بے وقوف کہے مسلمان ہے؟ اور یہ ٹیڑھی مانگ کس کی ہے؟ حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان، حضرت علی، حسن حسین، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر. اچھا، پیران پیر عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، خواجہ نظام الدین اولیاء، محبوب سبحانی کس کی تھی؟ یا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، لارڈ کرزن، لارڈ منٹگمری کس کی تھی؟ یہ قیامت میں اللہ کس کے ساتھ اٹھائے اس کو؟ حضور نے جو فرمایا من تشبہ منہم فہوا، من تشبہ بقوم فہوا منہم، کے جس کی شکل بناؤ گے اللہ قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائے گا. تو ہم کس کی شکل بنا رہے ہیں؟ نہیں سوچ رہے ہیں. میں نے تو کہہ دیا میری بات نہ کریں، میری بات چھوڑ دیں، میں تو ایک ادنا آدمی. تو اسی کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو؟ تم کہو یار میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھے بھی سوٹ پہننے کا شوق ہے، آپ فتویٰ دیں جائز ہے تو میں تمہارے ساتھ. کیا خیال ہے؟ اللہ و انا الیہ. اللہ کہتا ہے کہ مہینے کو صرف بدلو بھی نہیں. کیا مانا؟ 4 مہینے حرام ہیں. کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. وہ کافر کہتے تھے کہ ہم 4 مہینے تو حرام کرتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ ہوں. اللہ نے فرمایا یہ صرف مہینوں بدلو گے تب بھی کافر ہو جاؤ گے. وہ مہینہ بدلے کافر ہو جاؤ تو محمد کی شکل بدلو تو مسلمان بن جاؤ. تم بی بی فاطمہ کی شکل بدل لو تو ماشاء اللہ جی. اور یہ میری بیٹی بڑی دیندار ہے، ماشاء جی بالکل دیندار ہے. لپسٹک لگاتی ہے، سرخی لگاتی ہے، ناخن پالش لگاتی ہے، میک اپ کرنے میں ماشاءاللہ بیوٹی پارلر والوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے. اور جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ تھوڑا بہت ڈانس وانس بھی کر دیتی ہے. ویسے ماشاءاللہ کھلے دل کی بچی ہے، ہر کسی کو اچھا طرح انٹرٹین بھی کرتی ہے، ٹیلی فون پہ لوگوں سے گپیں بھی لگاتی ہے بی بی فاطمہ کے ماننے والی. بی بی فاطمہ کہتی ہے میرا جنازہ رات میں پڑھ دو کہ میرے جنازے پہ بھی لوگوں کی نظر نہ پڑے.
حضرت علی نے فرمایا بی بی رات کو کیوں جنازہ پڑھے، رات کو کون دیکھے گا، آپ تو پھر فوت ہو گئی، مرنے کے بعد کیا پردہ ہے؟ فرمایا علی لوگ یہ تو دیکھ لیں گے نا کہ لمبا قد تھا، چھوٹا تھا، درمیانہ تھا، میں چاہتی ہوں جب زندگی میں لوگوں کی نظر نہیں پڑی موت کے بعد بھی نہ پڑے۔ دعویٰ تو کرو بی بی فاطمہ کا اور لباس پہنو تم مونالیزا کا، دعویٰ تو کرو سیدہ فاطمہ کا، اس کو تو چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں، اور تمہاری تو جناب لوشن اور ہینڈ کریم اور نائٹ کریم اور ڈے کریم اور جناب جلد کی الگ ہے، اور سن بات کے لیے الگ ہے، اور نائٹ کے لیے الگ ہے، اور دعویٰ ہے سبحان اللہ بی بی فاطمہ کے غلام ہیں۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ کو۔ مولویوں کو تو چھوڑو یار، مولوی کو اوپر سے تو نہیں اترے نا، وہ بھی تم سے پیدا ہوئے ہیں نا، جیسے تم ہوگے ویسے مولوی ہوں گے، فکر نہ کرو انشاءاللہ۔ وہ بھی آسمان سے نہیں گرتے، وہ بھی تمہاری اولادیں ہیں، تمہارے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، جیسے تم انشاءاللہ، جیسے امام ویسے مقتدی۔ وہ بھی باہر سے آئیں گے۔ وہ تو مسئلہ مشہور ہے نا، ایک مولوی کے ساتھ تنخواہ طے کی انہوں نے 500 روپے، وہ 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، وہ آئے، انہوں نے کہا مولوی صاحب بات یہ ہے کہ پیسے شاید اکٹھے نہیں ہوئے، ہم نے بڑا زور لگایا ہے، 500 کے بجائے 200 روپے کے حساب سے تنخواہ لے لو۔ انہوں نے کہا بھائی آپ تم نے 500 کا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا کیا کریں، بڑا زور لگایا نہیں ملے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا اچھا بات یہ ہے، ٹھیک ہے جو کچھ دیتے ہو میں قبول کرتا ہوں، لیکن میں تو جا رہا ہوں، اعلان کر دینا کہ لوگ نمازیں 3 مہینے کی لوٹا دیں، میں نے بھی بغیر وضو کے پڑھائی ہیں۔ جیسے تم ویسے ہم، تم نے لباس بدل دیے، مولویوں نے حدیثوں کے معنی بدل دیے، تم نے علماء کو گالی دی، مولویوں نے خود ائمہ کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو تم میرے لیے، میں آپ کے لیے، کہ اللہ ہدایت کے فیصلے کرے اور ہمیں ہر حال میں حضور پاک کی غلامی نصیب کرے، زندگی میں بھی اور موت میں بھی، شکل میں بھی اور عمل میں بھی، قول میں بھی اور افعال میں بھی۔ اور یاد رکھو میرے، جب میرے محبوب کے رستے پہ نہیں آؤ گے نجات نہیں ہو۔ لاکھ دعوے کرو، نجات تب ملے جب حضور کے رستے پہ آ جاؤ گے، میرے مدنی کے قدموں میں آ جاؤ گے، پھر نجات ہے، ورنہ مشکل ہے۔ بس دعا کریں، اللہ کریم ہے، بخش دے خدا۔ ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کافروں عادتی وحجہم فی کل شہر عامین فإن النسیء حاصل بدون هذا فإنهم لما كانوا يحلون الشهر المحرم عاما يحرمون عبده السفر وبعده ربيع وربيع إلى آخر السنة بحالها على نظامها وعدتها وأسماء الشهور اسمه السنة الثانية يحرمون المحرم ويتركونه ولا تحريم بعد السفر وربيع وربيع إلى آخرها۔ یعنی وہ یہ کرتے تھے کہ ایک مہینہ سال میں بدل دیا کہ اس سال جو محرم ہے سفر ہو گیا، اگلے سال پھر محرم ہو گیا۔ فَيُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي تَحْرِيمِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنَ السَّنَةِ إِلَّا أَنَّهُمْ طَاغُوا يُقَدِّمُونَ فِي تَحْرِيمِ الشَّهْرِ الثَّالِثِ ثَلَاثَةً مُتَوَالِيَةً وَهُوَ الْمُحَرَّمُ۔ یعنی وہ 4 مہینے تو حرام مانتے تھے، لیکن وہ بدبخت کیا کرتے تھے کہ کبھی کبھی مقدم کر دیتے تھے اور کبھی کبھی مؤخر کر دیتے تھے۔ وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَىٰ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ الحديث أي إن الأمر في عدة الشهور وتحريم ما هو محرم منها على ما سبق في كتاب الله بالعدد والتوالي لا كما تعتمده جهلة العرب من فصل تحريم بعضها بالنسيء بعض الله أعلم۔ اللہ نے فرمایا کسی کو حق نہیں کہ کسی مہینے کو آگے کر دے کسی کو پیچھے کر دے، جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے، جو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے، مہینوں میں بھی اور دیگر چیزوں میں بھی۔ جیسے میرے آقا نے دوسری چیزوں کے لیے بھی فرما دیا الحلال بین والحرام بین، حضور نے فرمایا حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات۔ آپ نے فرمایا کہ حلال واضح ہے حرام واضح ہے، اور بعض چیزیں دونوں کے درمیان میں شبہ والی ہیں کہ حلال ہے یا حرام،
فرمایا ان شبہ والی چیزوں سے بچ جاؤ تو حرام سے بچ جاؤ گے کہ ایک چیز میں شبہ ہے. اب جیسے دیکھو نا جی کوئی آدمی پرفیوم لیتا ہے تو بعض علماء کہتے ہیں پرفیوم استعمال نہ کرو اس میں الکوہل ہے. بعض علماء کہتے ہیں نہیں الکوہل نہیں رہتا, وہ بدل گیا ہے, اپنی اصلی حیت میں نہیں ہے اور وہ اڑ جاتا ہے, وہ کپڑے پہ یا بدن پہ بچتا ہی نہیں ہے. تو اب شبہ تو آ گیا نا, اس لیے جب شبہ آ جائے تو بچ جاؤ. ہم مرغی کھا رہے ہیں, بعد کا یار یہ باہر سے آئی ہے, پتہ نہیں حلال ہے, پتہ نہیں ذبح ہے نہیں ہے, وہ تو کہا نہیں بھائی نہیں, سوال نہیں پیدا ہوتا, اسلامی ملک میں آ گئی ہے تو لازماً ذبح ہوگی. تو اب شبہ آ گیا, تو جب شبہ آ جائے تو بچ جاؤ. اس لیے کوشش کرو کہ ہر وہ چیز استعمال کرو جس میں شبہ نہ ہو. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی صابن ہیں, کئی کریمیں ہیں اور کئی تیل ہیں جن میں خنزیر کی چربی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو محفوظ رکھے اور ہر مسلمان کو بچائے, اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی حرام سے بچائے اور اپنے خزانے سے حلال عطا فرمائے. اب اس کے بعد فرمانی قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا موسى بن عبد الله بن دينار ابن عمر رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا عقبة فاجتمع إليه من شاء الله اسمه فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل. وہ فرماتی ہیں کہ میرا مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور مجسم اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام میرے مدنی پاک پہ, آپ مینا میں وادی العقبہ میں آ کے کھڑے ہوئے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد فرمایا انما النسیء من الشیطان زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما. آپ نے فرمایا یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا جو ہے یہ شیطان نے سکھلایا ہے کافروں کو, اور یہ تو کفر میں حد سے بڑھ جانا ہے. اس یہ گمراہی ہے کافروں کی, کبھی اس کو حلال قرار دیتے ہیں کبھی حرام کا. فَقَانُوا يُحَرِّمُونَ الْمُحَرَّمَ عَامًا وَيَسْتَحِلُّونَ سَفَرًا وَيَسْتَحِلُّونَ الْمُحَرَّمَ وَهُوَ النَّسِيءُ. اب کیا کرتے تھے کہ کبھی ایسا کرتے کہ محرم میں لڑائی ہے تو کہتے تھے بھائی یہ حلال, سفر کو محرم بنا لیں گے, کبھی محرم کو سفر بنا لیں گے. وقد تکلم الامام محمد بن اسحاق الرازی فی کتاب السیرۃ کلاما جیدا مفیدا حسنا. اب مفسر فرماتا ہے کہ محمد بن اسحاق نے سیرت کی کتابوں میں اس موضوع پہ بڑی تفصیل سے بحث فرمائی ہے. کان اول من نص الشہور علی العرب فاحل منها ما حرم الله وحرم منها ما أحل الله عز وجل القمص وهو حذيفة بن عبد فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزامة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معذب بن عدنان. سب سے پہلے جس نے مہینوں کو آگے پیچھے کیا وہ کل مشکلاتا تھا اور اس کا نام تھا حذیفہ, اور وہ کنانا سے ابن عدنان, ثم قام عباد ذلك ابنہ, پھر اس کے بعد اس کا بیٹا ہے عباد, ثم من بعد عباد ابن عقلہ ابن عباد, ثم ابنہ امیہ بن کلائن, ثم ابنہ عوف بن امیہ, ثم ابنہ سمام جنادہ بن عوف, وكان آخر علیہ قام الاسلام. فكانت العرب اذا فرغت من الجهاد اجتمعت اليه فقام فيهم خطيبا فحرم رجبا وذا القعدة وذا الحجة ويحل المحرم عاما ويجعل مكانه سفر ويحرمه عاما ليوادئوا عدة ما حرم الله ويحل ما حرم الله يعني يحرم ما حرم الله. اور حج جب پڑھ لیتے کافر اس کے بعد آگے جمع ہوتے اور وہ اعلان کر دیتا کہ بھائی یاد رکھو اس دفعہ جو محرم ہے یہ حلال, اس کو اپنے سفر جو ہے وہ محرم ہو جائے گا, اور اگلے سال جو ہے پھر محرم حرام ہے اور سفر جو ہے وہ حلال ہے. اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے احکام میں زیادتی کرنا جو ہے کفر ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حقیقی نصیب فرمائے. حضرت پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور لاپتوں کا کام کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے, نائیوں کا کام کرتے ہیں اور کیمپ کی مسجد میں کبھی کبھی نماز بھی پڑھاتے ہیں.
دیکھو نا میرا بھائی، میں نے پہلے کہا نا جیسے امام ویسے مقتدی. جب مقتدی داڑھی منڈاتے ہیں تو امام بھی تو نہیں ہوگا، اور کون ہوگا؟ بہرحال نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کو امام نہ بنایا کریں. فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ سِنًّا. میرے مدنی پاک کا فرمان ہے کہ تمہارا امام وہ بنے جو اللہ کے قرآن اور حضور کی سنت کا عالم ہو. عالم ہوگا تو پھر داڑیاں تو نہیں مونڈے گا نا. اور جو بہترین قاری ہو کے قرآن کو صحیح پڑھے. اگر دو عالم ہیں، دونوں قاری ہیں، تو پھر جو عمر میں بڑا ہے اس کو امام بناؤ، کہ امام عزت کا مقام ہے. اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو ظہر کی نماز کا امام بن سکتا ہے کہ نہیں؟ پہلے نماز قضا تو پڑھے، فجر قضا پڑھے، پھر امام بنتا رہے. امام کیوں نہیں بن سکتا؟ ایک غلطی کرے تو کافر تو نہیں ہو گیا؟ نماز نیند آ گئی، قضا ہو گئی. آدمی سنت پڑھ رہا ہے اور دوسرا فرض کی نیت کر کے شامل ہو جائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے. وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ المفترض خلف المتنفل، کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنا جائز ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضروری ہے کہ دونوں کی نیت ایک ہو، اور امام جو ہے وہ مقتدی پہ قوی ہو، امام مقتدی سے ضعیف نہ ہو، کہ امام تو نفل ہے اور مقتدی قوی ہے، وہ فرض پڑھ رہا ہے. بہرحال جمیع ائمہ کے اقوال ہیں، اللہ سب کے قبول فرمائے اور کروڑ رحمتیں فرمائے. ایک آدمی بغیر احرام کے ریاض سے مکے آیا. بہرحال میرے بھائی، اگر دوبارہ میقات پہ جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر لو تو دم سے بچ جاؤ گے، ورنہ تاخیر ہو گئی تو پھر ایک بکری دم بھی دینی ہوگی، عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا. جب حج شروع ہوا 4 بجے عرفات سے مینا آ گیا، دم پڑ گئی. کیونکہ عرفات سے سورج ڈوبنے سے پہلے نکلنا ناجائز ہے. اگر نکل کے پھر عرفات چلا جائے تو دم نہیں پڑے گی، لیکن نکل آیا پھر نہیں گیا تو دم پڑ گئے. اگر طواف الوداع کیے بغیر ریاض چلا گیا، طواف الوداع حج میں واجب ہے، اس نے بغیر عذر کے چھوڑا تو ایک بکری مزید دم کی پڑ گئی. ایک دم اس کا ہوا پہلے احرام نہ باندھنے کا، ایک عرفات سے پہلے نکلنے کا 2، اور ایک طواف الوداع نہ کرنے کا. 3 بکریاں بطور دم حرم میں ذبح کرائے. اور اگر ایک آدمی ریاض سے عمرے کے لیے آیا اور طواف سے جدہ گیا، وہاں 6 گھنٹے کیا پتہ نہیں، آپ سمجھ نہیں آئی. اگر وہ ریاض سے آیا تھا جدے کی نیت سے، اور جدے میں 6 گھنٹے رہنے کے بعد پھر جدے سے احرام باندھ لیا تو کوئی دم نہیں انشاءاللہ. والد نیند میں آتا ہے، خوشی کی بات ہے، تم تنگ ہو یعنی نہ آئے. آتا ہے کبھی خوش ہوتا ہے، اچھی بات ہے، مانے اللہ راضی ہے، خوش ہو. تم والد کے لیے بات نفل پڑھو، طواف کرو، عمرے کرو، حج کرو، خیرات کرو. میں نے اپنے دل میں ایک خیرات کا ارادہ کیا ہے، لیکن میرے وقت اس وقت گنجائش، جب گنجائش ہو پوری کر دینا. وہ ضروری نہیں ہے کہ آج پوری کرو. حج تمتع کا عمرہ جو ہے حج کے مہینوں میں جب چاہو کر لو، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ میں. حج کے لیے احرام مسجد سے باندھے یا گھر سے باندھے ایک ہی بات ہے. لیلۃ القدر کے علامات کیا ہے اللہ عالم. ویسے علماء نے لکھا ہے کہ وہ رات جو ہے ٹھنڈی ہوتی ہے اور آسمان پہ تارے زیادہ ہوتے ہیں، اور صبح جب سورج نکلتا ہے تو نکلتے ہوئے بے نور ہوتا ہے، اس میں تیزی نہیں ہوتی، یعنی نور میں نہیں. اللہ عالم، ایسے علماء نے علامات کا ذکر کیا ہے. حقیقت تو اللہ جانتے. ایک آدمی کی عمر جو ہے 80 سال ہے، زبان سے گونگا ہے، کانوں سے سنتا نہیں، آنکھوں سے اندھا ہے. اگر زمین کے تنازع پر اس کی گواہی دی جائے تو کوئی علامت ہے، اس کی باقی باتیں کیسے سمجھتے ہو؟ بھئی 80 سال کی عمر جو ہو گئی، روٹی بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، شادی بھی کرتا ہے، بچے بھی جن رہا ہے، باقی کام تو سمجھ لیتے ہو. یہ جب گواہی کا معاملہ ہے، اب گونگے تمہیں یاد آ گیا ہے. جیسے باقی سمجھتے ہو اسی طرح یہ بھی سمجھو.
اسلام میں لڑکیاں کان اور ناک میں جو سوراخ کراتے اپنی مرضی سے کرائیں تو مرضی ہے ان کی، ان کو زیور پہننا جائز ہے، چاہے کان میں پہنے، ناک میں پہنے، ہاتھ میں پہنے، پاؤں میں پہنے، لیکن یہ ہے کہ ایسا نہ کریں کہ پاؤں میں پہن کے پھر زمین پہ ماریں اور آواز پیدا ہو، تو یہ جائز نہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ پاؤں کو زمین پہ مار کے اپنے زیور کو بجاؤ نہیں، باقی اس کا کان میں، ہاتھ میں، گلے میں عورت کو زیور پہننا جائز ہے۔ اگر وہ خود اپنا ناک سوراخ کرانے پہ راضی ہے تمہیں کیا تکلیف ہے، کرانے دو۔ اللہ نے جانوروں کے ناک ہاتھ کاٹنے سے منع کیا، جانوروں کے منع کیا نا، عورت کے بھی منع کیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم کاٹ لو ناک، کاٹنا اور ناک میں زیور پہننا ایک ہوتا ہے، اس میں ناک کاٹتے ہیں، خدا کا خوف کرو، عقل کرو۔ ایک ہے کان کاٹنا، ایک ہے سوراخ کر کے زیور پہننا، آسمان زمین کا فرق۔ وہاں عیب لگانا ہے، یہ زینت ہے، دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے اس کے لیے ہم عمرہ طواف کریں، انشاءاللہ اللہ ثواب دیں گے۔ زندہ آدمی نے وصیت کی کہ میرا عمرہ کرو تو کر لو، ورنہ اپنا کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ مجھ سے 3 دن کا وتر اور 4 وقت کا نماز قضا ہو گیا ہے تو آپ اس قضا کو پڑھ لیں، چاہے عصر کے بعد پڑھیں، لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد قضا پڑھ لیں۔ واللہ تعالی اعلم علمہ وتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ جی کہتا ہے جی کہ جو بچہ ماں باپ کا دودھ پیتا ہے، ہجری اور اس کے حساب انگریزی میں فرق پڑ جاتا ہے، بہرحال اعتبار شریعت میں ہجری ہے، چاند کی تاریخوں کا اعتبار ہے، اور دوسری تاریخوں کو اللہ نے شریعت میں حجت نہیں قرار دیا۔ ویسے تو حساب جائز ہے، اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں نا کہ اصحاب کہف کے بارے میں جو آیا ہے فَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، کہ وہ غار میں رہے 309 سال۔ تو وہ کہتے ہیں اصل یہی فرق تھا ہجری میں اور میلادی میں، کہ اگر ہجری بنتے تھے تو 309 دن بڑھ جاتے تھے۔ تو بہرحال اعتبار جو ہے حولین کاملین، حولان حول جو ہوگا وہ چاند کے اعتبار سے ہوگا، زکوٰۃ میں ہو، رضاعت میں ہو، عدت میں ہو، اور جس معاملے میں بھی ہو، اللہ نے چاند کی تاریخوں کو حجت قرار دیا ہے۔ واللہ تعالی عالم علمہ وتم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ یہودیوں پہ اپنا قہر نازل فرما، یا اللہ مسجد اقصی فلسطین اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ کشمیر، افغان، شیشان میں مسلمانوں کی مجاہدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی نصرت فرما، یا اللہ دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دین والوں کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، بلد اللہ الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے، ہر حاسد کی حسد سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ان کی بچیوں کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ان کا مستقبل روشن فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہم کسی امتحان کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ ہم عاجز ہیں، ضعیف ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، رحمت کا فیصلہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔